प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। बिना टाइम वेस्ट किए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो किस्सा है वो बड़ा दिल दहला देने वाला किस्सा है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत सबक आमोज है। ये उस वक्त का वाक़या है जब सिर्फ 38 लोगों ने दीन इस्लाम के अंदर कदम रखा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं इजाज़त चाहता हूँ कि ऐलानिया लोगों को इस्लाम की दावत दी जाए। अल्लाह के रसूल ने इनकार कर दिया कि ए अबू बकर, अभी सब्र रखो, वो वक्त भी आएगा जब हम ऐलानिया लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल करेंगे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कई मरतबा इसरार करने के बाद अल्लाह के रसूल ने उनको इजाज़त दे दी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और लोगों को कहा कि सिर्फ एक अल्लाह को मानो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। लेकिन लोगों ने उनकी इस बात का इनकार किया और उनको तरह तरह की तकलीफें दी, मारा पीटा। यहाँ तक कि किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि उनको इतनी तकलीफ दी जिसकी वजह से वो बेहोश होकर के गिर पड़े। जब उनके कबीले वालों ने इस बात को सुना कि अबू बकर को ऐसी ऐसी अजियतें दी जा रही हैं, ऐसी ऐसी तकलीफों में डाला जा रहा है, तो वो लोग इकट्ठे होकर के वहां आए और जो उनको तकलीफ देने वाले थे, जो शर्री लड़के थे, उनको भगाया और हजरत अबू बकर को उठा करके अपने पास ले आए। देखिए, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आता है, तो होश आने के बाद सबसे पहला जो लफ्ज था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं? अल्लाह के रसूल कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, मैं उनका दीदार करना चाहता हूँ। जब ये बातें उनके कबीले वालों ने सुनी तो उन्होंने कहा कि ये कैसा इंसान है जिसकी वजह से इसको इतनी तकलीफें मिली हैं, जिसकी वजह से लोगों ने इनको इतना मारा पीटा है। फिर होश में आते ही उनका नाम लिया जाता है, फिर होश में आते ही कहता है कि मुझे उनका दीदार करना है। तमाम लोग उनसे कता ताल्लुक करके वापस चले गए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, जिनका नाम उम्मे जमील था, वो आई और आकर के कहने लगी कि ए अबू बकर, तुम जानना चाहते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ। उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल को अगर देखना है, अगर उनसे मुलाकात करनी है तो दार अरकम में चले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और जाकर के उनका दीदार करते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या अल्लाह के रसूल आप खैरियत से हो? इस वाक़ये को बताने से सिर्फ ये मकसद है कि देखिए उन लोगों के अंदर कितनी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन और अपनी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले। इसलिए हम इस दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दें, मालो दौलत की मोहब्बत को छोड़ दें, अपने वालिदैन से कम मोहब्बत करें और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करें, अपनी औलाद से कम मोहब्बत करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले बने। आज हम अहद करें कि दुनिया की तमाम चीज़ों से, अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से और दुनिया की हर एक चीज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे। उसी वक्त हमारा ईमान कामिल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस किस्से से एक दिल को सुकून मिला होगा और आप इसको पूरा करने की कोशिशों में रहेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बनेंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत से होंगे।
اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ساتھیوں، ایک ٹیچر تھے جو صبح کو اپنے اسکول جاتے اور بچوں کو پڑھانے کے بعد، انہیں تعلیم دینے کے بعد اپنے گھر کو واپس لوٹ آتے۔ ایک روز جب وہ اپنے اسکول سے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے پر ایک بھکاری بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے کپڑے بالکل بوسیدہ ہیں اور اس کے اوپر بہت ساری مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب انہوں نے اس کے بارے میں لوگوں سے اس کا حال چال جانا کہ یہ روزانہ یہاں بیٹھتا ہے یا نہیں، یہ کون ہے، یا اس کے بارے میں جو بھی کچھ جانکاری حاصل کرنی چاہی، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سن بھی نہیں سکتا اور بھیک مانگنے کی جو قوت اس کی زبان میں ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ بھیک کے لیے بھی کسی کو پکار نہیں سکتا۔ تب انہوں نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پیدا کیا ہے اور مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ اس کی حالت بعد میں تو ایسی نہیں ہوئی، شروعات سے ہی اس کو نہ بولنے کی صلاحیت اور نہ سننے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ یہ بول نہیں سکتا ہے اور یہ سن نہیں سکتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور یوں سوچا اپنے من ہی من میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سننے کی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان سے بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹانگیں دی ہیں۔ ان سب نعمتوں کا ہمیں بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ وہ دن دور نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ ہمیں بنا دیتے۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں تھی پھر ہمیں ان سب چیزوں سے روک سکتی۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں اور ان نعمتوں کا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بھائیوں، ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے والدین کا سایہ اس کے سر سے بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، لیکن اس کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، جو بلا ناغہ اپنے اسکول کو جاتی اور اپنے سبق کو خوب محنت سے یاد کرتی۔ جو ہوم ورک ملتا اس کو وقت رہتے وہ کر لیا کرتی تھی۔ ایک روز کی بات ہے کہ اس کی پینسل ختم ہو گئی تو خریدنے کے لیے بازار میں گئی اور جا کر کے اس نے دیکھا کہ ایک شاپ ہے، وہاں پر ایک بزرگ سے انسان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے جا کر کے سوال کیا اور وہ قیمت ادا کر کے پینسل کو خرید لیا۔ جب وہ واپس موڑی تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ مجھے اسکول سے ہوم ورک میں آج کوئی ڈرائنگ بنانے کو ملی تھی، لیکن اس کے پاس وہ کلرز نہیں تھے جن سے وہ اپنا کام مکمل کر سکے۔ تو وہ مڑی اور اس شاپ کیپر کو کہا کہ صاحب مجھے کچھ کلرز چاہیے، لیکن ان کی قیمت ادا کرنے کے لیے ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد آہستہ آہستہ میں آپ کو ادا کر دوں گی۔ وہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے دکان پر وہ پورا ماجرا سمجھ گئے کہ بچی اپنے اخراجات کو اٹھا نہیں پاتی، شاید گھر سے یہ بہت مفلس ہے، غریبی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ کے والدین نہیں ہیں؟ تو اس بچی نے انکار کر دیا کہ گھر میں میرا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، میرے والدین کا سایہ بہت جلد میرے سر سے چلا گیا۔ تو ان بزرگ نے اس بچی کو کلر دیتے ہوئے کہا کہ لیجیے، یہ میری طرف سے ہے، آپ کو اس کی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے میں اپنے آس پاس کے اور ہماری ویڈیو دیکھنے والے تمام ناظرین کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسے بچوں کا خیال رکھیں جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس لائن میں وہ بہت بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ
اس دنیا کے اندر بھی دے گا اور آخرت میں بھی آپ کو سرخروئی حاصل ہوگی۔ تو میرے ساتھیوں، آپ اپنے آس پاس میں ایسے بچوں کو کھوجیں جو مفلس ہوں، جو یتیم ہوں، جن کا کوئی حال پوچھنے والا نہ ہو۔ ان بچوں کو اپنی ذمہ داری میں لے لیں، اپنی کفالت میں لے لیں اور ان کے اخراجات اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں سرخروئی حاصل کرے گا۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہنساتے اور مسکراتے رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو ایک مزاحیہ قصہ ہے۔ ایک نابینا تھے، وہ جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تو ان کے ہاتھ میں ایک اپنا عصا یعنی لاٹھی ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین۔ لالٹین آپ حضرات جانتے ہیں، وہ دیا ہوتا ہے، روشنی اس سے ہوتی ہے۔ جب وہ نکلتے تو یہ دونوں سامان یعنی عصا اور لاٹھی دونوں ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ لوگ ان سے سوال کرتے کہ اے صاحب، آپ یہ لالٹین اپنے ہاتھ میں کیوں رکھتے ہو جبکہ تم تو نابینا ہو؟ تو وہ جواب نہ دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ہمیشہ کا ان کا یہی ماجرا تھا۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ چند لڑکوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ اے بزرگ، آج تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ تم اس لالٹین کو اپنے ساتھ کیوں لیے پھرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ وقت آ ہی گیا ہے اور تم مجھ سے اس بات کو جان لینا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ یہ لالٹین جو ہے یہ میں اپنی روشنی کے لیے نہیں رکھتا کہ میں اس سے راستہ دیکھ سکوں، راستے کے کانٹوں کو دیکھ سکوں، اس کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ سکوں۔ یہ میں اپنے واسطے نہیں رکھتا بلکہ ان دنیا کے لوگوں کے لیے رکھتا ہوں جن سے مجھے ڈر ہے، جن کا مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں ٹکر مار کے مجھے نہ بھاگ جائیں۔ یہ بات مزاحیہ لگتی ہے، لیکن ابھی کا ایک تازہ واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی ایسی جگہ گیا جہاں کار چلانا سکھائی جاتی تھی۔ تو وہاں جا کر کے اس نے کہا کہ مجھے کار چلانا سیکھنا ہے اور ایسا ڈرائیور بننا ہے کہ کبھی بھی میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو، میں ہمیشہ ایکسیڈنٹ ہونے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھوں۔ تو جو کار سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس شخص کو جواب دیا کہ تم ہمیشہ بچے رہو گے اگر تم اپنے ذہن کو اس طریقے سے سیٹ کر لو، ایسے اپنے ذہن میں بات بٹھا لو کہ جب تم روڈ پر چل رہے ہو صرف تمہیں ہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ سب لوگ نابینا اور اندھے ہیں۔ تو یہ بات مزاحیہ لگتی ہے لیکن یہ کڑوی حقیقت ہے۔ آج کل کا ماحول ایسا ہی ہو گیا ہے، ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ہمیں خدشہ رہتا ہے، خود اچھے سے بھی دیکھ کر کے بھی ہم راستے پر چلیں، لیکن خدشہ یہ رہتا ہے، خوف یہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی ہمیں ٹکر نہ مار دے۔ تو دوستو، یہ ایک مزاحیہ ویڈیو تھی۔ آپ اسی طریقے سے ہمارے چینل پر بنے رہیں، ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم، میرے لیے دعا کیجیے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک لڑکا بیان کرتا ہے کہ جب میں اتوار کی چھٹی میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے ابا جان جو کافی ضعیف ہو گئے تھے، ان کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی، تو میں ان کو کیا دیکھتا ہوں کہ ہاتھ میں انہوں نے اسمارٹ فون لیا ہوا ہے اور واٹس ایپ پر میسج لکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات مجھے بہت حیرت میں ڈالنے والی تھی۔ تو میں نے ابا جان سے حیرت والی زبان میں پوچھا کہ ابا جان، یہ آپ اس عمر میں اسمارٹ فون کا استعمال کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ واٹس ایپ چلا رہے ہیں؟ تو ابا جان مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہاں، یہ میری عمر تو اسمارٹ فون چلانے کی نہیں ہے، لیکن جب سے میں نے اس اسمارٹ فون کو استعمال کرنا شروع کیا ہے،
तब से इसने मुझे एक बात बहुत अच्छी सिखा दी। उसने और हैरत से कहा कि आखिर वो क्या बात है जो हम नहीं जानते, आप जानते हैं, जरा तफसील से बताइए। तो अब्बा जान ने कहा कि मेरी व्हाट्सएप लिस्ट में मेरे बहुत से दोस्तों के नंबर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूँ और जो मेरी बात का जवाब देता रहता है फिर उसको मैं मैसेज करता रहता हूँ। इसलिए जो राबते में रहते हैं वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऊपर रहते हैं, वो मेरे कॉन्टेक्ट्स में ऊपर रहते हैं, उनके नंबर मेरे राबते में चैटिंग की वजह से ऊपर रहते हैं। ठीक यही बात है कि जब हम अल्लाह तबारक व ताला से मिलते रहेंगे, उसको याद करते रहेंगे, उससे मांगते रहेंगे, उसके सामने सजदा रेज़ होते रहेंगे, उससे राबते में रहेंगे, तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला के पास भी जो फहरिस्त मौजूद है उसमें हमारा नाम ऊपर रहेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर हमें अल्लाह की फहरिस्त में अपना नाम ऊपर रखना है तो हमें अल्लाह से राबते में रहना चाहिए, उसके सामने रुकू सजदे करने चाहिए, उससे दुआएं करनी चाहिए, उसका जिक्र अज़कार करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सारी वीडियो की तरह पसंद आई होगी और बिला कहे आप इसको आगे शेयर करते चले जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप मेरे लिए दुआ करते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।